اچھا دوسرا سوال، تیسرا چوتھا، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بنے، حضرت عمر پہلے خلیفہ کیوں نہیں بن سکے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دیکھیے اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون نبی تھے اور وہ نبی تھے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن ہارون جو ہے وہ نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ تو پھر یہ بھی بیان ہونا چاہیے کہ بھائی پھر حضرت علی جو ہے وہ پہلے خلیفہ کیوں نہیں ہوئے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ کیسے بن گئے؟ تو خلافت کا معاملہ الگ ہے، ان کے فضائل اور مراتب اور مقام کا مقام ہر کسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مقام پہ کسی کی فضیلت کو بیان فرمایا، کسی مقام پہ اس کی جو خاصیت تھی اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقام۔ یہاں دیکھیں جب حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے، حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو اب بتائیے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کم تھی؟ بلکہ شجاعت میں مولا کائنات شیر خدا کہا جاتا ہے آپ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کرم اللہ وجہ الکریم کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آپ کی شجاعت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیں۔ آپ کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی کفار دیکھ لے کہ سامنے علی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ سے تو تلوار ویسے ہی گر جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کا عالم کہ آپ کی تلوار کا عالم یہ کہ 10 لوگ مل کے آپ کی تلوار کو اٹھائیں، اتنی طاقت اور شجاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر حضرت عمر کے لیے یہ دعا کیوں فرمائی؟ پھر تو یہ کہیے کہ حضرت علی کی کیا شجاعت حضرت عمر سے کم تھی کہ جو حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی؟ بلکہ یہ ہر کسی کے لیے خاصہ تھا کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت علی کا ایک خاصہ تھا، آپ دیکھیے کہ جب حضرت خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح کی بات آئی تو حضرت عمر نے چاہا کہ میں اپنا رشتہ بھیجوں، لیکن حضور علیہ السلام نے خود حضرت علی کو بلا کے جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ یعنی کہ نکاح جو ہے وہ حضرت علی کے حق میں فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم تھا۔ اب بتائیے کہ جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لگتے ذکر حضرت خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح جس کے ہاتھ میں فرمائے، تو کیا ان کی شجاعت حضرت عمر سے کم تھی؟ تو یہ مقابلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ ہم حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، حضور نے فرمایا میرے تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، میرے تمام کے تمام صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیابی اور فلاح پا جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ حق رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم آپس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مقابلہ کرانا شروع کر دیں کہ فلاں مقام پہ حضور نے ان کے لیے یہ فرمایا تھا تو یہ اس صحابی سے جو ہے بہت زیادہ افضل ہیں تو پھر اس کو یہ کیوں مقام مل دیا؟ نہیں، بلکہ خلافت ایک الگ منصب تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے جو نبوت کے بارے میں فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ جو مشورہ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا قبول فرماتا کہ اس کو قرآن کی آیت نازل فرما دیتا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ امہات المؤمنین جب آپ پر تہمت لگائی گئی تو حضور علیہ السلام بڑے غمزدہ ہو گئے۔ آپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی اور آپ انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وحی نازل ہو، لیکن آپ حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، فرمایا عثمان تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ وہ طاہر ہیں، ان پہ تہمت لگائی گئی ہے۔ آپ حضرت علی کے پاس گئے، آپ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، آپ جس صحابی کے پاس جاتے وہ فرماتے کہ یا رسول اللہ یہ ان پر تہمت لگائی گئی ہے، لیکن جب حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ بلکہ آپ بتائیے کہ آپ کو حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا کہا کس نے تھا؟ اللہ اکبر۔
آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہاں حضرت عمر نے یہ جملے کہے. اللہ نے جبریل کو فرمایا اے جبریل جا میرے محبوب پر وحی نازل کر دے. جبریل نے فرمایا یا اللہ کیا لے کے جاؤں؟ قرآن تو دے، میں قرآن لے کے جاؤں. اللہ نے فرمایا جو عمر کہتا ہے وہی قرآن بنا کے نازل فرما دے. اللہ اکبر، جو عمر کہہ رہا ہے اسی کو قرآن بنا کے نازل کر دے. عمر نے فرمایا فسبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ اکبر، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کے نازل فرما دیا سورہ نور کے اندر. اور 18 آیت مبارکہ ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی. تو یہ مقابلہ نہیں کرنا ہے کہ کس صحابی کا کیا مقام و مرتبہ ہے. جس کو اللہ نے جو مقام جو مرتبہ عطا فرمایا ہے بس ہمیں اس کو قبول کرنے کے لیے، چاہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاروں خلیفہ ہوں، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں. ہاں، جو ان پر بھی لان تان کرے گا تو سن لو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابی پر لان تان کیا یا برا بلا کہا یا گالی دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. تمہیں چاہیے کہ تم کہو کہ اس شخص پر جو میرے صحابی کی شان میں گستاخی کرے اللہ اس پر لعنت نازل فرمائے. کیا لعنت ایک گالی ہے، لعنت ایک نحوست ہے، لعنت ایک بدبختی ہے، یہ ایک عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ نحوست نازل فرمائے. اللہ اکبر. بلکہ ہر مقام پر یہ حکم دیا گیا کہ کسی کو لعنت نہیں دینی ہے. لیکن یہ وہ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی اجازت فرما رہے ہیں کہ یسبون اصحابی، کہ اگر تم دیکھو کہ میرے صحابی پہ لعن طعن کر رہا ہے، انہیں برا بلا کہہ رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر لعنت بھیجو. اللہ اکبر. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو سوال تھا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کیوں بنے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی حالت اس قدر تھی کہ بعض تو اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی تھی کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ اکبر. منافقین نے یہ بات شروع کر دی تھی کہ اب تو بھائی دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، اب ہم جو ہے وہ نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، اب ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، اب ہمیں شریعت پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو ہے وہ شریعت پر عمل کر رہے تھے. تو منافقین نے جب یہ بات کرنا شروع کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اے لوگو، کیا تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے؟ جب لوگوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی جو حضور کے دور میں جو شریعت میں سب کچھ تھا وہ حضور کے بعد بھی جو ہے وہ نافذ رہے گا اور تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس منصب کو سنبھالا. اور آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو آپ نے امامت کے مصلے پر جو ہے نہ حضرت علی کو کھڑا کیا، نہ حضرت عثمان غنی کو پہلے کھڑا کیا، نہ حضرت عمر کو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو امامت کا مصلی عطا فرمایا. یہاں تک کہ 3 بار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ اور پھر وہ نبوت کے لیے حدیث کا ہونا، تو یہ سب اپنے اپنے مقام پر الگ الگ باتیں ہیں. تو ان سب کو خلط مت نہیں کرنا چاہیے، مکس نہیں کرنا چاہیے.